بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم حضرات اور خواتین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو آج یہاں اس مقام پر اکٹھا فرمایا اور ہماری اور آپ کی دینی اصلاحی اور ہماری اور آپ کی ایمانی اور عملی زندگی کی تربیت کے لیے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اور آپ آج کچھ دیر کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں اللہ کے نبی کو نبی بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا؟ یہ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اللہ کے رسول کا کام کیا ہے؟ کیوں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ ان کو کتاب اور حکمت کی یعنی سنت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے اللہ کے نبی کو بھیج کر لوگوں کے لیے جو ذمہ داری آپ پر عائد کی وہ یہ تین چیزیں۔ ان میں میں آج آپ کے سامنے جو دوسری بات ہے وہ یزکیہم، اللہ کے نبی انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اس مسئلے پر اس نقطے پر میں صرف آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں اور تزکیے کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت کیا ہے، کتنی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی بات سمجھ لیجئے کہ تزکیہ یہ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ جیسے ہم تعلیم پر بات کرتے ہیں نا کہ علم دین کی بڑی اہمیت ہے، علم دین سیکھنا چاہیے، علم دین سکھانا چاہیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے مدرسہ، درس، مسجد یہ سب کچھ ہم قائم کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے تعلیم ایک مقصد ہے، تعلیم کتاب و سنت ایک مقصد ہے، ویسے ہی تزکیہ بھی اللہ کے نبی بنائے جانے کا مقصد ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟
تزکیے کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں تزکیے کے دو معنی آتے ہیں۔ عربی زبان میں تزکیہ کا دو مطلب ہوتا ہے۔ تزکیے کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، پاکیزگی۔ کسی بھی چیز کو آپ پاک کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس چیز کا تزکیہ کیا۔ آپ سنتے ہوں گے فلاں عالم نے فلاں کا تزکیہ کیا، یعنی مطلب یہ کہ یہ بتایا کہ یہ ہر قسم کی بدعتوں سے پاک ہیں۔ زکوٰۃ جو ہم اور آپ اپنے مال سے نکالتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اس کو زکوٰۃ اسی لیے کہا گیا کہ اس کے نکالنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو لفظ زکوٰۃ کے اندر، تزکیہ کے اندر جو سب سے پہلا معنی آتا ہے وہ پاک کرنے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پاک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پاک کیا۔ کیا پاک کیا، کیسے پاک کیا، یہ ہم آگے سمجھیں گے، بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن تزکیے کا ایک معنی ہے پاک کرنا، اور دوسرا معنی اس کے اندر تزکیے کے اندر اور ایک معنی ہے، اور وہ معنی ہے بڑھوتری کا، اضافے کا، کسی چیز کو بڑھانے کا، کسی چیز کی لمٹ کو آگے لے جانے کا۔ لمٹ جو ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، اسے آپ نہ روک کر آگے بڑھاتے جائیں، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنے کا بھی آتا ہے، کسی چیز کو بڑھانے کا معنی ہے۔ یہ دونوں معنی زکوٰۃ کے، تزکیے کے عربی زبان میں آتے ہیں۔ آج ہم اور آپ انہی دو معنوں کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، تو یہ دونوں معنی کیسے ہم اپنے اندر اکٹھا کر سکتے ہیں، اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے ہم پہلے معنی پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا معنی میں نے آپ کے سامنے بتایا، تزکیہ کا ایک معنی ہے پاک کرنے کا، یعنی آدمی اپنے آپ کو پاک کرے۔ پاکی، اس پاکی کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب میں آپ کو کہوں کہ مومن کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، تو آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ آدمی کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ آدمی نہائے، آدمی منہ دھلے، آدمی برش کرے، مسواک استعمال کرے، آدمی کپڑا پاک پہنے، صاف پہنے، گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھے، گندگی سے دور رکھے۔ ایک پاکی کا یہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ پاکی اسلام میں ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ انسان کی ظاہری پاکی، انسان کے ظاہر کی پاکی، انسان کا ظاہر کو پاک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ایک دم پاک صاف کپڑا پہنتا ہے، کہیں کوئی داغ دھبا نہیں اس کے کپڑے پہ، آدمی بالکل پاک صاف رہتا ہے، نہا دھل کے، کبھی جسم سے بدبو نہیں آتی، اپنے بال، اپنا چہرہ، اپنی داڑھی سب سنبھال کے کلین رکھتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر، اپنی سواری، اپنا مکان، اپنا آنگن، اپنی گلی سب صاف رکھتا ہے، یہ پاکی ہے، اور ایمان والے کو یہ پاکی رکھنی چاہیے، اس پاکی کا خیال رکھنا چاہیے یقیناً۔ لیکن یاد رکھیں، اس پاکی کو ہم ظاہری پاکی کہتے ہیں، یہ آدمی کے ظاہر کی پاکی۔ حقیقی جو پاکی ہے وہ اس ظاہر کے پاکی سے بڑی پاکی ہے، وہ ہے آدمی کے باطن کی پاکی، آدمی کے اندرون کی پاکی، یعنی آدمی کی انر پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، آدمی کی اندرونی جو شخصیت ہے، اس کو آدمی کو پاک کرنا چاہیے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ جو پاکی ہے، ظاہر کی پاکی آسان ہے، پاک صاف رہنا، اچھے کپڑے پہننا، نہانا دھونا، شکل و صورت کو بنا کے پاک صاف رہنا، یہ آسان۔ وہ جو اندر کی پاکی ہے نا، یہ مشکل بھی ہے۔ آدمی ظاہری پاکی پر زیادہ توجہ دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے لوگوں کو نظر آتی ہے وہ پاکی، گندگی اگر رہی، دھبا داغ دھبا رہا، لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اندر کی پاکی بہت سارے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، اس لیے آدمی غافل بھی رہتا ہے اندرونی پاکی کی طرف سے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے ظاہر کی پاکی سے زیادہ ہمارے اور آپ کے باطن اور ہمارے اندرون کی پاکی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز پاکی صفائی میں یہی یاد رکھ لیں، ہمارے اندر کی پاکی، ہمارے اندرون کی پاکی، ہمارے باطن کی پاکی، یہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے۔
یہ پہلی بات آج آپ کو سمجھنی چاہیے. آپ ظاہر کو پاک رکھیں، یقیناً رکھنا چاہیے. اسلام نے ہم اور آپ کو یہی سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ آداب دیکھیں، اللہ کے نبی غسل فرماتے تھے، اللہ کے نبی کپڑا پاک صاف پہنتے تھے. خود اللہ کے نبی کے پسینے میں اللہ نے عطر جیسی خوشبو رکھی تھی. ہمارے اور آپ کے پسینے میں بدبو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی عطر استعمال کیا کرتے تھے. پاکی صفائی کا اتنا اہتمام اللہ کے نبی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا. آپ ہمیشہ مسواک کرتے تھے، ہم کو بھی منہ پاک رکھنا چاہیے، اپنا لباس، شکل و صورت سب کچھ پاک رکھنی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ فکر ہم کو اپنے اندرون کی پاکی کی فکر کرنی چاہیے. یہ پہلی بات ہے تزکیے. میں نے کہا نا، اللہ کے نبی لوگوں کو پاک کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کو ظاہر کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے انسانوں کے اندرون کو، انسان کے جو انر پرسنالٹی ہے، اندرونی شخصیت، اسے بھی پاک رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. پہلی بات آج جو آپ کو یاد رکھ کے جانی چاہیے، ظاہر کے ساتھ باطن کی پاکی کا بھی ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات. تزکیے کے سلسلے میں دوسری بات جو آپ کو آج بتانا چاہوں گا وہ یہ جو اندرونی پاکی ہے نا، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے. یہ پاکی کیسی پاک ہونی چاہیے؟ آدمی کے اندرون کو پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو اندر سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے کا مطلب وہ دو ہی چیزوں کو مانتے ہیں. ایک چیز ہے کہ آدمی کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. مال، دولت، شہرت، یہ دنیا میں جو کچھ ہے، اس کا لالچ، اس کی خواہش زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب اس کی خواہش آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اس کی محبت آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو بندہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک تو مال کی محبت. اللہ کے نبی نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے 2-3 باتیں اس مال کے بارے میں کہی. پہلی بات تو یہ کہا کہ یہ مال کی محبت ایسی دیوانگی ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادی بھر سونا بھی رہے گا، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ، خالی میدان کو، یعنی اتنا بھر بھی اگر سونا ہو، 2 وادی بھر سونا، اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ وہ کھائے گا، اس کے بیٹے کھائیں گے، اس کے پوتے کھائیں گے، اس کے بعد 7 پشتے نہیں اور پتہ نہیں 70 پشتے کھائیں. 2 وادی بھر سونا کیا کیا کھائے گا؟ بیچ کر کھائے گا تو بھی ختم نہیں ہوگا نا. اتنا مال بھی کما لے تب بھی انسان کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ وہ مال کی خواہش سے آزاد نہیں ہو سکتا. لبتغا ثالثا، وہ تیسری وادی کی تلاش میں زندگی گزارے گا. تو یہ جو اندرونی پاکی ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں، مال کے فتنے سے اپنے آپ کو پال رکھنا. یعنی آپ کے پاس مال ہے، ضرورت ہے دنیا کی رہے گی، لیکن مال کی، دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھنا چاہیے. ایک بات. اب دنیا کی محبت میں مال ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، یا عورتوں کی خواہش ہے، کسی کو عورت ہے تو کسی کو مرد کی خواہش. یہ دنیا کی خواہشات، یہ ساری پوری دنیا کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا میں آتی. اس سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے. اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھیے، آدمی کو اندرون کو پاک کرنا چاہیے، نفس کو پاک کرنا چاہیے کہ ایک مطلب اور ہے، وہ ہے گناہوں کی محبت. گناہ سے آدمی کو محبت ہو جاتی. شرابی شراب پیتے پیتے شراب کا دیوانہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی نشہ کرنے والا نشے کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے. آدمی کو کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو وہ گناہ اچھا لگنے لگتا ہے، اور یہ گناہ کا دل کو اچھا لگنا یہ بیماری ہے. اب آدمی کو اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے کا مطلب یہ کہ ایسے گناہوں کی جو محبت دل میں آ جاتی ہے اس سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، عام طور پر لوگ جب یہ بات کرتے ہیں آدمی کے نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے تو یہ 2 باتیں کرتے ہیں. یہ 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ گناہوں کی محبت آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ دونوں باتیں ہیں، صحیح ہیں، غلط نہیں. واقعی معنوں میں آدمی کو اپنے اندر سے دنیا کی بیجا محبت، ضرورت سے زیادہ محبت جو آ جاتی، اس سے بھی آدمی کو پاک ہونا چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گناہوں کی محبت آ جاتی، اس سے بھی آدمی کو پاک ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں، دونوں طرح کی پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے. لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اندرون کی پاکی کہتے ہیں نا، یہ صرف ان دو چیزوں کی پاکی پر نہیں ہے. آپ یاد رکھیں، سب سے پہلی اور بڑی پاکی یہ ہے کہ دل کے اندر سے کفر کا خاتمہ ہونا چاہیے. دل کے اندر سے کفر کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. کفر کی محبت آدمی کے دل میں نہیں آنی چاہیے. شرک کی محبت آدمی کے اندر نہیں آنی چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا. آج آپ یہ بات سمجھیے کہ ہم جس دنیا میں جیتے ہیں، اس دنیا میں لوگوں کے اندر جو خرابیاں اندر ہیں نا، انسان کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں کئی طرح کی خرابیاں. لوگ نفس کے تزکیہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں دنیا سے محبت مت کرو، گناہوں سے دور رہو. یہ صحیح ہے، لیکن یہ پورا تزکیہ نہیں، پوری پاکیزگی نہیں. اصل پاکیزگی کیا ہے؟ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ آدمی کفر کی محبت سے آزاد ہو جائے، شرک کی محبت سے آزاد ہو جائے، جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہا ہے ان کی محبت سے آزاد ہو جائے. سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیتے ہیں کسی کو بھی. وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، وہ شہداء بھی ہو سکتے ہیں، وہ نیک بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، یا دنیا والے جیسے کہتے ہیں کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی جاندار، یا پھر یہ کہ کبھی ستارے، کبھی زمین، کبھی آسمان، کبھی سورج، کبھی چاند. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اصل میں اللہ سے کرنی چاہیے. وہ جو محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے وہ محبت نہیں، وہ محبت ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کو دے دی ہے. تزکیے کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں سے غیر اللہ کی محبتوں کو نکال باہر کریں. دیکھیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم بچے ہیں ماں باپ کے، ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوتے، خون کے اس رشتے کی ایک کشش ہے، محبت فطری ہے. والدین سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی دوست احباب سے محبت ہوتی ہے. یہ جائز ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت غلط نہیں، یہ جائز محبت. بس اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ محبت حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے کہ اس محبت میں ہم صحیح اور غلط کا فرق بھول جائیں، ایسا نہ ہو، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بندگی والی محبت ہے، یعنی ہم جو محبت اللہ سے کرتے ہیں، جس میں محبت اور تعظیم کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی رگڑ دیتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ جو محبت ہے نا، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اب اگر آپ اور میں غیر اللہ، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں، دیگر انبیاء علیہ السلام ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، یا پھر یہ کہ اولیاء کرام ہوں، یا دنیا والے جیسے کسی بھی کو بھی بڑا مان لیتے ہیں، ان کے سامنے ایسی محبت ان کی ہمارے دل میں آ جائے کہ ان کی محبت میں ڈوب کے ہم ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، ہم سب کچھ اپنا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. سمجھنا چاہیے کہ یہ محبت اللہ کا حق ہے، ہم غیر اللہ کو دے رہے ہیں. تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کو غیر اللہ کی محبتوں، ایسی محبتوں سے پاک کر لیں، اور یہ محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے والے بن جائیں. شرک سے پاک ہونا چاہیے ہم اور آپ کو، کفر سے پاک ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر بدعتوں سے بھی ہم اور آپ کو پاک ہونا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں گناہوں سے پاک ہیں لیکن بدعتوں سے پاک نہیں، گناہوں سے بچتے ہیں لیکن بدعتوں میں مبتلا ہیں. یہ لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے بھی تزکیہ نہیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو تزکیہ چاہیے وہ تزکیہ صرف گناہوں سے بچنے والا نہیں، صرف اللہ کی نافرمانی کے کام، شراب پی لی، زنا کر لیا، چوری کر لی، صرف ان سے بچنا نہیں ہے، ان سب سے بھی بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو بدعات ہیں، دین میں نئے نئے کام لوگوں نے ایجاد کر لے، ان سے بھی اپنے دل کو پاک کرنا ہے. تو دوسری اہم بات میں نے پہلی بات بتائی، ظاہری پاکی سے زیادہ اندرونی پاکی کی فکر کرنی چاہیے. اور اندرونی پاکی میں صرف دنیا کی محبت، گناہوں کی محبت، اس سے بچنا کافی نہیں.
شرک کی محبت، کفر کی محبت، شرک اور کفر سے دل کو پاک کرنا، بدعتوں سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، دنیا کی بیجا محبت سے پاک کرنا، اور اس حد تک پاک کرنا کہ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، دیکھیے، اور آپ سبھی اکثر نوجوان ہی ہیں آپ، اور یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کا اندرون انر پرسنالٹی اتنی پاک ہونی چاہیے کہ دنیا کو پتہ نہیں چلتا، لیکن میرے اور آپ کے دماغ میں جو کھچڑی پکتی ہے نا، وہ پاک ہونی چاہیے، وہ خیالات پاک ہونا چاہیے، ہم غلط نہ سوچیں، ہم کسی گناہ کے بارے میں دل میں جو ہے منصوبے نہ بنائیں، ہم اپنی برائیوں کے لیے دل میں پلاننگ کرنے والے نہ بنے، ایسا پاک ہم اور آپ کو ہونا چاہیے۔ کیوں اتنا پاک ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہمیں اندر سے پوری طرح سے پاک ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جب آدمی کے اندر گندگی ہوگی، بری سوچ ہوگی، برے خیالات ہوں گے، لازمی طور پر ان کا اثر آدمی کے ظاہر پر ہوتا ہے، آدمی کی زبان پر ہوتا ہے، آدمی کی نگاہوں میں ہوتا ہے، آدمی کے حرکات و سکنات میں، آدمی کی زندگی میں اس برائی کا اثر لازمی طور پہ نظر آتا ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ آدمی اپنے اندرون کو پاک کرے، ایسے پاک کرے کہ کوئی کسی قسم کی گندگی نہ ہو، شرک گندگی، کفر گندگی، بدعات گندگی، گناہ گندگی، اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت، جو واجبی ہے ضرورت انسان کی بالکل صحیح، لیکن حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت دنیا کی کسی بھی چیز کی آ جائے، یہ بھی گندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیالات آدمی کے اندر آتے ہیں، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، یہ خیالات بھی بہت بڑے برے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھو یہ جو خیالات کی پاکی کی بات میں نے کی نا، اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ حضرت صفیہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آئیں، ام المؤمنین، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت صفیہ ام المؤمنین اللہ کے نبی کے سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس زمانے میں لائٹنگ اتنی ہوتی نہیں تھی، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ہلکا سا اندھیرا جس میں کہتے ہیں نا میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین آپس میں بات کر رہے ہیں۔ دو صحابی وہاں سے گزرے، وہ اپنے کسی کام سے گزر رہے تھے، تو وہ دونوں دیکھے، پہلے تو انہوں نے دیکھا ایک مرد اور عورت کھڑے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جب دیکھا ٹھٹک گئے اور دیکھا اللہ کے نبی، پہچان گئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا اور نکل لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صفیہ ہے میری بیوی، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ یعنی اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جملے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ غلط مت سوچو، کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، میری اپنی بیوی ہے، اور اندھیرے میں تنہائی میں کھڑا ہوں، میری اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور کچھ نہیں۔ صحابہ جو ہے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم کہیں غلط سوچ سکتے ہیں؟ کوئی اور ہوتا تو بات الگ، لیکن آپ کے بارے میں ہم غلط نہیں سوچ سکتے نا، ہمارے دماغ میں آپ کے بارے میں کوئی گند نہیں آ سکتی نا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم بحیثیت انسان تو میرے بارے میں غلط نہیں سوچو گے، لیکن شیطان کچھ وسوسہ ڈالے گا۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی کس خاتون کے ساتھ کھڑے تھے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دل و دماغ میں شیطان کوئی غلط وسوسہ کسی کے بارے میں نہ ڈالے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کو واقعی معنوں میں اتنے پاک اور صاف ذہن والا ہونا چاہیے، ایسا تزکیہ ہمیں اپنے آپ کا کرنا چاہیے۔ تو دوسری جو اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں آج، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ انسان کو اپنے تزکیے میں اپنے ظاہر کے سے زیادہ اندرون باطن کو، اور باطن میں کسی ایک چیز کی پاکی کافی نہیں، ہر قسم کی گندگی سے پاکی ہونی چاہیے۔ شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو، گناہوں کی محبت نہ ہو، دنیا اور دنیا کی مختلف چیزوں کی محبت حد سے زیادہ نہ ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر آدمی کے خیالات پاک صاف ہوں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ تیسری بات یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے
تزکیے کے دو معنی بتائے، تزکیے کے دو معنی بتائے. کیا کیا معنی؟ ایک معنی میں نے بتایا پاک کرنا، اور تزکیے کا دوسرا معنی میں نے بتایا کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز میں اضافہ ہونا، کسی چیز کا ترقی کرنا. دیکھو تزکیہ اپنے نفس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے. یہ دو معنوں کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھو. سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ آدمی کو اپنے اندر کی برائیاں نکالنا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں اچھائیوں سے آدمی کو اپنے آپ کو بھرنا چاہیے. برائیوں کو نکالنا چاہیے، برے جذبے کو، گندگی کو نکالنا چاہیے، اس کی جگہ پہ اچھائی کو بھرنا چاہیے. دونوں کام ہونے چاہیے. یہ تمہیں دو باتیں ہیں. کیسی دو باتیں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا نا کہ تزکیے میں پاکی کا معنی بھی ہے، بڑھنے کا بھی معنی ہے. جب آپ اور میں اپنے اندر سے کمی کرتے ہیں یعنی برائی کو مٹاتے ہیں تو ایک معنی پورا ہوتا ہے، اور وہیں اچھائی کو جب ہم اپنے اندر داخل کرتے ہیں تو اس میں دوسرا معنی آتا ہے. کیسے؟ میں اس کو سمجھا کر بتاتا ہوں. شرک کو اپنے اندر سے نکال باہر کریں تو ساتھ میں توحید کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں. شرک کو نکال رہے ہیں آپ، شرک سے توبہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو توحید سیکھنی چاہیے. اللہ کی عبادت، توحید کا سبق تفصیل سے سیکھنا چاہیے. آپ کفر کو نکال رہے ہیں اپنے دل سے، اس کی جگہ اسلام کو بٹھانا چاہیے. دل میں جہاں کفر کی محبت یا کفر کی باتیں یا کفر کے خیالات ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں تو وہاں اسلام کو لا کے بٹھانا چاہیے. آپ وہاں پر گناہ تھی، محبت تھی آپ کے اندر، یا بدعات تھے. مان لیجئے بدعتوں سے آدمی بھرا ہوا تھا، توبہ کر رہا ہے. نہیں میں بدعتوں سے پاک، میں بدعتوں سے توبہ کر رہا ہوں، میں آج سے بدعتیں چھوڑ دوں گا. صرف بدعتوں کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہوگا. چھوڑنے کے بعد سنتوں کو تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا آدمی کو بننا چاہیے. آپ نے گناہ چھوڑ دیے تو گناہ چھوڑنے کے بعد جو وقت جو آپ کے پاس صلاحیت، اس کی جگہ صحیح چیزوں کو آنا چاہیے، نیکی کو آنا چاہیے. میں اس کی ایک دو مثالیں دوں گناہ کی، آپ سمجھ میں آئے گی. کسی آدمی کا کسی لڑکی سے چکر ہے مان لیجئے، آپ نے توبہ کر لی، کہا نہیں میں اس گناہ سے باز آ جاؤں گا. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اس جگہ نکاح کر لیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ خالی رہے گی، پھر آپ دوبارہ وہاں پلٹ کر آئیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مان لیجئے مثال کے طور پر کسی غلط عادت کے شکار تھے، کوئی بھی غلط عادت، لت لگی ہوئی تھی سگریٹ پینے، بیڑی پینے کی، آپ کو کچھ بھی، آپ نے توبہ کر لی. اب جو پیسہ بچ رہا ہے، جو عادت آپ کی سدھر رہی، اس پیسے کو کسی صحیح جگہ استعمال کرنے کی عادت ڈالیے. شرابی توبہ کر رہا ہے. ایسے ہی جو بھی گناہ آپ چھوڑتے ہیں اس گناہ کے مقابلے میں نیکی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. دنیا کی حد سے زیادہ محبت آپ کی ہے، آپ کے اندر بھری ہوئی تھی، آپ نے دنیا کی محبت کو نکال پھینکا، لعنت بھیجی دنیا کے اوپر کا یہ دنیا زیادہ آئے گی تو مصیبت ہوگی، میں لوں گا لیکن اپنے دل میں دنیا کو نہیں بٹھاؤں گا. تو جو جگہ محبت کی خالی ہوتی ہے نا دنیا کی محبت کی، اس جگہ پہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کو بٹھانا چاہیے. آپ کو یہ کام ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھیے دو بڑی غلطیاں ہمارے اور آپ سے ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہوئے بغیر شرک، کفر، بدعات، گناہ، دنیا کی محبت، گناہوں سے پاک ہوئے بغیر ہم اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہوتا، ایسے پاکیزگی نہیں آتی. جیسے ایک مثال آپ لے لیجئے، ایک گلاس میں آپ نے پانی بھر کے رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس گلاس میں میں دودھ بھر دوں، تو کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ پہلے پانی خالی کریں گے نا، گلاس خالی کریں گے تب دودھ بھریں گے. ورنہ اگر آپ اسی بھرے گلاس، پانی سے بھرے گلاس میں دودھ ڈالتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو دودھ اور پانی دونوں چھلک چھلک کر باہر بہتے جائیں گے، اور دوسرا آپ جو دودھ ڈال رہے ہیں وہ خالص باقی نہیں رہے گا، پانی سے ملا ہوا دودھ بنتا جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خالی کریں، اس کے بعد بھرنے کی کوشش کریں. پہلے خالی کریں، اس کے بعد بھرنے کی کوشش کریں. زندگی میں تزکیہ ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں پاک، تو پہلے خالی کریں. جو کچھ خرابیاں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں ان کو نکال باہر کریں. ان کو نکال باہر کرنے کے بعد پھر ہم اس بات پہ سوچیں گے کہ ہم اور آپ کو کن کن چیزوں سے بھرنا ہے. جو لوگ ایسا نہیں کرتے نا، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں التخلیہ والتحلیہ. کہتے ہیں پہلے خالی کرو برتن کو،
پھر اس کے بعد اس میں جو بھرنا ہے بھرو، یا اسے جتنا سنوارنا ہے آراستہ کرنا ہے سنوارو، پہلے خالی کرو اپنے آپ کو۔ آج میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ہم لوگ جتنے گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے، بدعتوں میں رہنے والے بدعتیں چھوڑنا نہیں چاہتے، شرکیہ کاموں میں رہنے والے شرکیہ کام چھوڑنا نہیں چاہتے، پھر بھی اللہ کے بڑے قریبی بندے بننا چاہتے، نہیں ہوگا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے بھرے پانی سے بھرے گلاس میں آپ دودھ اڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کبھی نہیں سدھریں گے، آپ کا تزکیہ کبھی پوری طرح نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ پاک کریں اپنے آپ کو، پوری طرح سے اچھی طرح سے پاک کریں۔ اور ایک تو یہ غلطی کہ بہت سارے لوگ پاکی کے بغیر اپنے آپ کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایسا کرنے سے منع کہ اللہ نے کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پہلے اس کو نکال باہر کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم پاک کرتے ہیں، لا الہ، کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں، عبادت کے مستحق نہیں، کوئی بھی، پاکی کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کر ہم کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو یاد رکھو یہ جو تزکیہ ہوتا ہے نا، پاک کرنا اپنے آپ کو جو ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنی کمیوں سے آدمی کو نکل کے باہر آنا پڑے گا۔ گناہ چھوڑے بغیر آپ سدھر نیک بننا چاہتے ہیں، بدعتیں چھوڑے بغیر آپ سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، شرک سے توبہ کیے بغیر اللہ کے بندے بننے کا دعویٰ کرتے، نہیں ہوگا ایسا دنیا کے اندر۔ ہم کوشش کرتے رہ جائیں گے لیکن نتیجہ نہیں ملے گا۔ ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں، اور دوسری غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے چھوڑ دیتے ہیں، برائی سے باز آ جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بدعتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شرکیہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چھوڑنے کے بعد دین جو سیکھنا چاہیے اور اپنانا چاہیے، اپنے اندر اضافہ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، وہ کام نہیں کرتے۔ مان لیجئے آپ میں سے کوئی بھائی ایسے ہیں، ایسے ہی کسی درس میں بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں طریقے سے لوگ جو کام کرتے ہیں یہ شرک ہے، سمجھ میں آ گیا، تو اس بھائی نے کیا کیا، کہا آج سے میں انشاءاللہ یہ غلط کام نہیں کروں گا، شرکیہ کام میں نے چھوڑ دیا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھائی توحید کی باتیں نہیں سیکھتا ہے۔ توحید کیا ہے، اللہ کی توحید کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، یہ سیکھنے کی جو ضرورت ہے یہ نہیں سیکھتا ہے، تو ایسا بندہ آدھا تزکیہ کر رہا ہے، آدھی پاکی، یعنی پاکی تو ہو گئی، لیکن اس پاکی کے بعد اس خالی جگہ کو جس علم سے بھرنا چاہیے تھا، توحید کے بارے میں جتنی باتیں معلوم کرنی تھی نہیں معلوم کیا۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مان لیجئے ایک بندہ ایسا ہے زندگی بھر بدعتوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کی توفیق سے کہیں کسی اللہ کے بندے کی باتیں سنی، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا کہ بدعتیں بہت بڑی غلطی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اور بندے نے ارادہ کر لیا میں بدعتوں سے توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ بدعت نہیں کروں گا، وہ بدعت نہیں کروں گا، آج کے بعد اس بدعت میں مبتلا نہیں ہوں گا، اس بدعت میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ بہت اچھی بات، اب بدعتوں کو چھوڑ دیا، لیکن سنتوں کے بارے میں سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آدھا کام ہے، یہ آدھا کام۔ اور آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جتنے ہمارے اور آپ کے جو نوجوان بھائی ہیں نا، جو ایسے ہی ماحول سے نکل کر آتے ہیں، بدعتوں سے نکل کر آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایمان کی پوری برکت نہیں آ پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ بدعتوں سے نکل آئے لیکن سنت سیکھنے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یا کوئی ان کو بتانے والا نہیں، یا ان کے اندر بھی خیال نہیں پیدا ہوتا بدعتوں کے بعد سنتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے۔ آپ نے گناہ چھوڑ دیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، اس سے گناہوں سے پاک کرنے کے بعد اسے نیکیوں سے بھرنا چاہیے، نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے خالی برتن اگر رہے گا، کوئی بھی چیز آ کے اس میں جگہ بنا لے گی۔ ہمارے اپنے پرانے زمانے میں بچپن سے جو ہم اپنے بڑے بزرگوں سے جو سنتے آتے تھے نا کلمات، اس میں سے ایک جملہ وہ بڑا پیارا کہتے تھے خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ یعنی آدمی کے نیک ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں بری باتیں نہ آئیں، برے خیالات نہ آئیں، اتنا ہونا کافی نہیں۔ آپ نے برے خیالات سے چھٹکارا پا لیا، اپنے نفس کی تربیت کر لی، برا نہیں سوچوں گا، برائی کے بارے میں اپنے دماغ کو نہیں لگاؤں گا، آپ نے صاف کر لیا۔
اب وہ صفائی کے بعد دماغ خالی ہے نا، جگہ خالی ہے، آپ اگر اسے خالی چھوڑیں گے شیطان اس میں گھر بنا لے گا اور پھر سے آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے دل و دماغ کو جب آپ برائی سے ہٹا لے آتے ہیں تو پھر اچھائیوں سے اسے بھر دیجیے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، شریعت کے بارے میں علم ہے، اپنے آپ کو جو ہے مشغول کر لیجئے۔ دیکھو بہت سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے۔ آپ کے پاس دن کے 24 گھنٹے، آپ کے پاس 8 گھنٹے آپ سو لو، ٹھیک ہے، 8 گھنٹوں میں سے کچھ بھی کھانا پینا کرنا سب کر لو، پھر بھی آپ کے پاس 8 گھنٹے ایسے بچتے ہیں جو آپ کی میری زندگی میں اصل عمل کا موقع ہے۔ ہوتا کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ جو عمل کا وقت ہے، اگر ہم اسے اچھے اعمال سے نہیں بھریں گے، یہ خود بخود برے اعمال سے بھر جائیں گے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، صحیح چیز میں نہیں لگائیں گے وہ غلط وقت میں لگ جائے گا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کریں گے وہ غلط جگہ اپنے راستے ڈھونڈ لے گا۔ آپ کے پاس کوئی صلاحیت قابلیت ہے، اسے صحیح کام میں نہیں لگائیں گے وہی صلاحیت غلط راستوں میں استعمال ہونے لگے گی۔ اللہ نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے، وہ خالی نہیں ہو سکتا، وہ خالی نہیں ہو سکتا۔ خالی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں سے نیکی کی طرف بڑھے گا یا برائی کی طرف بڑھے گا، ہمیشہ خالی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے تزکیے میں، یہ بات عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ ایک تو برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، دوسرے نیکیوں سے اپنے آپ کو سنوارنے اور آباد کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو آپ صحابہ کی زندگی دیکھو، کیسے تھے صحابہ زمانے جاہلیت میں، ان کی خرابیاں گن لو۔ آپ کبھی سنو، تقریریں سنتے ہیں نا، مولانا کی تقریر آپ سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مکے والوں کے حالات کیا تھے، یہ گناہ تھا وہ گناہ۔ مثال کے طور پر شرک کرتے تھے، شراب پیتے تھے، ہمیشہ جنگیں لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے، شعر و شاعری میں ایک دوسرے پہ سے فخر جتلایا کرتے۔ یہ سب ان کی خرابیوں کی ایک فہرست۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد آپ دیکھیں گے ایک تو یہ ساری خرابیاں ان کی زندگی سے نکل گئیں، اور ان خرابیوں کی جگہ نیکیوں نے لے لی۔ اب آپ دیکھو ان میں سے ایک صحابی ہیں جو قرآن حفظ کرنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، دوسرے صحابی اللہ کی راہ میں جنگ جہاد کرنے کے لیے وقت لگائے ہوئے، تیسرے صحابی ہیں جو علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حدیث اللہ کے نبی کی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، چوتھے صحابی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو زمانے جاہلیت میں جتنی خرابیاں تھیں نا، اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کے بعد وہ خرابیاں باہر نکل گئیں، تو اس کی جگہ انہوں نے نیکیوں سے اس کو آباد کر لیا، بھر لیا۔ وہ صرف خالی نہیں ہوئے، صرف برائیوں سے پاک نہیں ہوئے، برائیوں سے پاک ہونے کے بعد نیکیوں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بھر لیا۔ اسی سے صحابہ کرام بن پائے۔ آپ دیکھ لو ہمارے پاس، آپ پوچھیں نا آج کیا مصروف، کہہ رہے صبح سے کوئی کام نہیں کیا ہوں، بیکار ایسے ہی ہوں۔ صحابہ کو آپ کو صحابہ ایسے نہیں ملیں گے، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہیں گے۔ آپ پڑھو سیرتیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ مان لیجئے مجھ سے آپ ملے آج شام میں، پوچھا کیا ہوا، کہا کچھ نہیں، چھٹی تھی، صبح سے ایسے ہی بس وقت گزار رہا ہوں۔ صحابہ میں کبھی آپ کو ایسا جملہ نہیں ملے گا وہ کہتے ہو ہم وقت گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی بولیے؟ وہ تزکیے کا یہ معنی جانتے تھے کہ پاک ہونے کا مطلب صرف برائیوں سے بچنا ہی نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ بھی زکوٰۃ اور تزکیے کا معنی ہے، یہ بھی وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو تیسری اہم بات جو تزکیے کے بارے میں آپ کے سامنے میں بتا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو تزکیے میں 2 رخ ہیں۔ ایک ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے، غلط چیزوں سے پاک کرنا، اور دوسری چیز ہے اپنے آپ کو اچھائیوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھا لے جانا، بہت ترقی کرنا، بہت آگے جانا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، کیوں؟ اللہ نے 4 بنیادی مقصد بتائی، یا 3 باتیں اس میں بتائی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی۔ اس میں سے ایک ہے کہ وہ یزکیہم، اللہ کے نبی اپنے امتیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیے کا کیا مطلب ہے؟ شارٹ کر کے خلاصہ اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بات سمجھیے گا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ ان کو پاکی صفائی سکھاتے ہیں، پاکی صفائی سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے۔
تو اللہ کے نبی پاک کرتے. کیسے پاک کرتے ہیں؟ ظاہر پاک کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کو سکھایا اسے کیسے اپنے آپ کو پاک رکھنا. ظاہر کو پاک کرتے ہیں اور ظاہر کی پاکی کے ساتھ باطن کی بھی پاکی, آدمی کے اندرون کو بھی پاک کرنا, انر پرسنالٹی کو بھی پاک کرنا, یہ بھی اللہ کے نبی سکھاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیں گے اندرونی پرسنالٹی یا انر پرسنالٹی کو کلین کرنے, پاک کرنے, تزکیہ نفس کا مطلب ان کے پاس صرف یہ نہیں کہ دنیا کی محبت, دنیا کی چیزوں کی محبت سے پاک کر دے. نہیں, دنیا کی محبت سے بھی پاک کرتے ہیں. اس سے پہلے شرک سے پاک کرتے ہیں, کفر سے پاک کرتے ہیں, بدعات سے پاک کرتے ہیں, گناہوں سے, گناہوں کی محبت سے پاک کرتے ہیں, دنیا اور دنیا کی مختلف چیزوں کی جو بیجا محبت ہے اس سے پاک کرتے ہیں, اور ان سے آگے بڑھ کر میں نے کہا نا کہ آدمی کی سوچ, آدمی کے خیالات کو پاک کرتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے امتیوں کا ایسا تزکیہ کرتے ہیں. اور تیسری اہم بات میں نے بتائی تزکیے میں وہ یہ کہ اللہ کے نبی ان کے اندر کی برائیاں نکالتے ہیں اور ان کے اندر اچھائیاں بھرتے ہیں. ان کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں, خرابیاں ان کے اندر سے نکالتے ہیں اور اچھی باتیں ان کے اندر اتار دیتے ہیں, بھر دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ برائیوں کو پاک کیے بغیر صرف اچھی باتیں سکھاتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یا پھر صرف برائیوں سے روک دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں. برائیوں کو نکال کر اچھائیاں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لوگوں کا تزکیہ کرنے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم کو یہ سمجھنا چاہیے ہم پاک کب ہوں گے, کیسے ہوں گے. ہم پاک کب ہوں گے, کیسے ہوں گے. کہا جب تزکیے کی یہ ساری باتیں ہمارے دل و دماغ میں رہیں اور ان تمام اعتبارات سے, یعنی ہر حیثیت سے ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھو صرف دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں, بات کو لمبی لے جانا نہیں چاہتا. ایک بات یاد رکھو, تزکیہ کیوں ضروری ہے معلوم ہے آپ کو. تزکیہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے, کتنی عظیم ہے. اس عظیم ذات کے سامنے جانے, اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک و صاف کرنا چاہیے. مان لیجئے کوئی مہمان بھی آتا ہے, بہت بڑا نہیں صرف مہمان ہے, ہم گندے لباس میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتے, منہ دھلے بغیر, پاکی صفائی کیے بغیر اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتے. مہمان ہمارا ظاہر دیکھتا ہے, اس لیے ظاہر کو سنوار کے ہم اس کے سامنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن سب جانتا ہے نا, اللہ سب جانتا ہے نا. ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے, دیکھ رہا ہے اللہ سب کو. تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا چاہیں, اس کی عبادت کرنا چاہیں, بہت بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے اس کی اپنی عبادت کا موقع ہم اور آپ کو عطا کیا. اب اس کی عبادت کرنے کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اتنا ہی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اب کوئی آدمی یہ سمجھ لے بھائی میرے اندر یہ گناہ ہے, جب تک گناہ نہیں چھوڑوں گا تب تک اللہ کی عبادت نہیں کروں گا. یہ غلط ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار سے گنہگار بندے کی بھی عبادت کو قبول کرتا ہے. اس لیے ہم غلط بھی ہیں تو عبادت کریں گے, لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے, ہم اللہ کی عبادت کرنے, اللہ کے بندے ہیں, واقعی معنوں میں اتنے پاک اور صاف بندے بننا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے. اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ولی, اللہ کے مقرب بندے, اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں معلوم؟ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی. کیوں؟ وہ اتنے پاک صاف لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پاک کر لیے. آدمی کو شوق ہوتا ہے میں بھی اس کے جیسا بن جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. تو ایک تو اس لیے تزکیہ ضروری ہے اور یہی بنیاد ہے. ہم اللہ کے بندے, اللہ کی عبادت کرنے والے, ہمیں ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے اور ہر قسم کے خیر سے ہمیں بھرا ہوا ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو اسی سے جڑی ہوئی ہے, یاد رکھو جنت جو ہے نا وہ پاکیزہ مقام, جنت بڑا پاکیزہ مقام. وہاں گندگی اور گندے لوگ نہیں جاتے ہیں, وہاں گندگی اور گندے لوگ نہیں جا سکتے. اس کا مطلب جنت میں جانا ہے تو تزکیہ کر کے جانا. اب اگر ہم بغیر پاک کیے اپنے آپ کو دنیا سے چلے گئے, گندگی لے کر گئے نا, تو پھر کیا ہے معلوم؟ اگر کفر و شرک کی گندگی ہوگی, یہ ایسی گندگی ہے کہ جہنم میں جل کر بھی پاک نہیں ہوتی. کفر و شرک پہ آدمی بغیر توبہ کے مر جائے,
ایسی گندگی ہے جو جہنم میں جل کر بھی پاک نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کرتا جو شرک اور کفر پہ مر جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی کفر و شرک پہ نہیں مرتا ہے لیکن گناہوں کی اور دوسری گندگیاں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ کا نظم یہ ہے، اللہ جنت میں داخل کرے گا تو پہلے اللہ ہمیں گناہ معاف کر کے ہمیں پاک کر کے جنت میں بھیجے گا، یا پھر اللہ اگر معاف نہ کرے تو جہنم میں ڈال کر ہمیں جلائے گا، یہاں تک کہ ہماری اور آپ کی یہ جو گناہ، یہ گندگی ہے، جل جل کے ختم ہو جائے، ہم پاک ہو جائیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا، لوہے کو اگر آپ بھٹی میں ڈال دیں گے، لوہے کو بھٹی میں ڈالیں گے تو جل جل کے جو زنگ ہوتا ہے وہ زنگ نکل جاتا ہے، اس کے بعد خالص لوہا نکل کے آتا ہے۔ سونے کو آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں تو پورا نکل جاتا ہے، خالص سونا نکل کے آتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ جہنم میں پاک کرنے کے بعد ہی جنت میں بھیجے گا۔ ہمیں اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے جہنم میں گئے بغیر سیدھے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں پاک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو، معلوم کرو شرک کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں معلوم کرو، کفر کیا ہے، کفر کسے کہتے ہیں معلوم کرو، بدعت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں معلوم کرو، کون کون سی چیز گناہ کی ہے، کون کون سی چیزیں دنیا کی بیجا محبت ہے، معلوم کر کے اپنے آپ کو پاک کرو، اور ایسے پاک کرو کہ ہر قسم سے ہم پاک ہو جائیں اور ہر طرح کے خیر سے ہم اور آپ بھر جائیں۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے اس عنوان کا انتخاب کیا، اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ بس یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دیکھیے آج آپ نے سب نے دنیا چھوڑ کر یہاں حاضر ہونا پسند کیا، یہ اچھی بات ہے، اور ایسی اچھائیاں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں، اور اس کا مقصد کیا؟ ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو پاک ہونا جسے کہتے ہیں، تزکیہ جسے کہتے ہیں، اس کا پورا مطلب کہیں واضح نہیں ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ آدھی پاکی رکھتے ہیں، آدھی باتوں سے غافل ہیں۔ میں نے کہا نا، شرک سے نکل گئے لیکن توحید، اللہ کی عبادت کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بدعتوں کو چھوڑ دیا لیکن سنتوں کے بارے میں سیکھنے کی کبھی فکر ہی نہیں کی، گناہوں سے تو باز آ گئے، لیکن ہماری زندگی میں جو وقت، جو صلاحیت، جو پیسہ، جو بھی اس کو نیکیوں میں کیسے استعمال کریں یہ سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تزکیے کی اس پورے معنی کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا تزکیہ ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی معنوں میں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کامیاب بندوں میں میرا اور آپ کا شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔